جن کے پاس تخت کی طاقت ہو، پاور ہو۔ علماء کرام تو آپ کو اتنا ہی بتا سکیں گے، باقی اب حالات تو ایسے ایک علامہ صاحب نے فتویٰ دیا، اندر سے کالے باہر سے کالے، ان کے بارے میں، اور ان کو جیل میں سزا، 8 دن تھانے میں رہے۔ حالات تو ایسے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں طاقت عطا فرمائے، فکر کہ ہم اپنی اولاد کو تو بچا سکتے ہیں نا، اپنے رشتہ دار ہیں، ان کے ماحول دائیں بائیں وغیرہ، کوئی ایسا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں نا پیٹی کے اندر ایک سیب خراب ہو تو اوروں کو بھی، ایک مچھلی سارے تالاب کو خراب کر دیتی۔ یہ جتنے حالات اب تک ہو رہے ہیں نا، عقائد بگڑ رہے ہیں، کیوں کہ یہ صحبت کا اثر ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا۔ اگر عطار کے پاس آپ چلے جاؤ گے، پیسے نہیں ہیں بھلے، خوشبو تو آئے گی کہ نہیں؟ کیا بات، خوشبو کے حلے آئیں گے۔ اور اگر بیٹھے ہو جہاں چنگاریاں اڑ رہی ہیں، دھواں ہے، کپڑے کالے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کپڑے کالے ہوں گے، یہ صحبت کی وجہ سے۔ حضور فیض ملت رحمت اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے، جتنے یہ خراب ہوئے ہیں، باپ گلے یا آپ گلے، پیچھے لوگ کوئی صحیح تھے، یہ جتنے بھی گستاخ اور بے ادب بنے ہیں نا، برے صغیر کے اندر کلمہ کس نے پڑھایا؟ کون سے نبی آئے تھے؟ کوئی نبی نہیں آئے۔ کون آئے تھے؟ غریب نواز آئے، حضور داتا علی حجویری آئے، حضرت میرا زنجانی آئے داتا صاحب کے پیر بھائی، بابا فرید گنج شکر آئے۔ یہ جتنے اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھا ہے اور انہوں نے عقیدہ ختم نبوت یہ سمجھایا، اور عقائد کے بارے میں، اعمال کے بارے میں یہ سارے نظریات انہوں نے آگے سمجھایا نا۔ باقی جتنی یہ گڑبڑ کی ہے، یہ کن لوگوں نے کی ہے؟ تو اللہ کے پیارے محبوب کا فرمان بھی سنیں کہ ہم دعا بھی کریں گے۔ قاری صاحب میرے پڑھیے، درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نبی اللہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث مشکاہ شریف میں، ان الشیطان ذیب الانسان کا ذیب الغنم، شیطان جو ہے نا یہ انسان کے لیے بھیڑیا ہے۔ جس طرح بکریوں کو کھا جاتا ہے نا بھیڑیا، تو ایسے شیطان جو ہے نا وہ بھیڑیا ہے مسلمانوں کے ایمان کو۔ اچھا، شیطان انسانوں میں بھی ہے اور جنات میں بھی ہے۔ شیاطین جو ہے، آپ کہیں میں شیطان کو تو ہم نے دیکھا، تو شیطان انسان کے روپ میں بھی ہوتے ہیں، جس کے قریب جاؤ آپ کے نظریات کو خراب کر دیں۔ ہاں، آپ کا بیٹا پڑھ رہا ہو یونیورسٹی کالج میں، اس کے عقائد اہل سنت والے ہوں، پڑھنے کے بعد سال کے بعد اس کے عقائد ہی خراب ہو گئے، تو اثر کسی کا ہو گیا۔ فرمایا یہ شیطان بھیڑیا بن کے کس کو پکڑتا ہے؟ شاذتا والقاسیتا والناہیتا۔ یہ 3 بکریوں کی مثال دی ہے، اس سے مراد انسان ہے۔ شاذہ اس بکری کو کہتے ہیں اپنے ریوڑ سے جو الگ ہو جائے نفرت کر کے۔ یہ وہ مسلمان ہے جو سنی ہو کر اپنے اہل سنت سے متنفر ہو کے الگ ہو جائے۔ جب الگ ہو جائے گا تو کوئی بھیڑیا اس کو دبوچ لے گا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے علماء کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، قریب رہنا چاہیے، پیر و مرشد کے ساتھ، عالم دین کے ساتھ۔ کوئی عقیدے کا مسئلہ ہو تو فوراً پوچھ لیں۔ وَالنَّاهِيَةَ وَالْقَاسِيَةَ، ناہیہ اس بکری کو کہتے ہیں جو گھاس کی لالچ میں، اس چراگاہ میں بہت گھاس ہے ادھر توڑ گئی، باقی بکریاں تو آ گئیں لیکن وہ اکیلی چل رہی تھی، لالچ میں آ گئی، تو بھیڑیے کو موقع ملا چیر پھاڑ دے گا۔ تو ایسے جو مسلمان لالچ میں آ جائیں اور ان کے قریب، ہاں جی آ جانا تیرے بیٹے کی نوکری، ویزا بھی مل جائے گا، تو پھر وہ ایسا تباہ کر دیتے ہیں، دنیا میں بھی ذلت، قبر کے اندر بھی ذلت، آخرت میں بھی ذلت۔ یاخذ الشہادۃ قاسیہ و ناہیہ، ایک بکری تیسری وہ ہے کہ متنفر بھی نہیں اپنی جماعت سے،
اور اس میں لالچ بھی نہیں، اس میں ایک صفت ہے غفلت، ڈھیلوں کو مار گئی، حالی مہوں ویلا پہ، حالی ٹائم جی میں مولانا روم صاحب فرماتے ہیں جیسے کہ ایک مچھیرا دریا کے قریب ہی تالاب تھا، تالاب میں 3 مچھلیاں تھیں، وہ بھی مثال دے کے سمجھاتے ہیں، ایک مچھلی ذہین تھی، ایک درمیانے دماغ کی تھی، اور ایک ضد تنہل ہوڈل مچھلی۔ تو اس نے دیکھا کہ چلو میں صبح جال لاؤں گا، تینوں مچھلیوں کو پکڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ان کو پکاؤں گا۔ جو وہاں سے روانہ ہوا، جو دانا مچھلی تھی، مولانا روم سے فرماتے ہیں یہ 3 انسانوں کی مثال ہے۔ دانا مچھلی اپنی سہیلیوں سے کہنے لگی جی تم نے سنا تھا کیا کہہ رہا؟ ہاں جی کیا کریں، مشورہ میرا یہ ہے دریا ہمارے ساتھ ہے، لگائیں ہم چھلانگ اپنی جان بچائیں، ورنہ وہ پکڑ لے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ پہ چڑھا دے گا۔ جو تھی نا درمیانے دماغ والی مچھلی کہنے لگی ابھی ٹائم بہت ہے، ہوں ویلا حالی تک پہنچے۔ اچھا تو جو تیسری تھی نا ضد تنہل ہوڈل، وہ کہنے لگی اس پانی میں مجھے پکڑ لے گا۔ جو دانا مچھلی تھی اس نے چھلانگ لگائی، وہ تو گئی دریا میں، باقی کتنی بچی؟ صبح وہ جال لایا مچھیرا ماہی گیر، اس نے جال لگایا تو اب ہوش آیا، جو درمیانے دماغ والی تھی اس نے کہا اس کی بات تو سچی تھی، مشورہ اس نے صحیح دیا تھا، کاش میں مان لیتی۔ یہ 3 مسلمانوں کی مثال دے رہا ہوں۔ اچھا اس نے کیا کیا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے سانس بند کر لیا، مر کے خود تیرنے لگی، مر کے خود یعنی سانس بند کر کے یوں سمجھے، اس نے سمجھا مر گئی ہے، حالانکہ مری سانس بند، اس نے دم سے پکڑا اور دریا میں پھینک دی۔ وہاں خیر سے آگے چلنے لگی، بچ گئی۔ کون سی بچ گئی؟ جو ذہین تھی وہ بھی بچ گئی، جو درمیانے دماغ والی تھی وہ بھی، باقی کون رہی؟ ضد تنہل ہوڈل، گڈ بیٹر بیسٹ۔ اس نے اس کو پکڑا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کی۔ تو مولانا روم صاحب فرماتے ہیں ضد مچھلی کی طرح نہ ہونا۔ علماء جو کہیں بات مان لینا، یہ خطرناک لوگ ہیں۔ یہ نہ کہنا پڑھے لکھے تعلیم یافتہ ہیں، اندر کے بھیڑیے ہیں، بظاہر انسان ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا آخری کون سی بکری؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا اپنے ریوڑ سے نفرت بھی نہیں، لالچ بھی نہیں، لیکن ان کو ڈھیل ماری ملتی، سست ہے، غافل ہے۔ اسی غفلت کے نتیجے میں کسی بھیڑیے کے ہاتھ آ گئی نا تو